ویلکم بیک۔ کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے کہا ہے کہ حکومتوں کو سماجی میڈیا کے پلیٹ فارمز کو منظم کرنے کے اقدامات کرنے کی ضرورت ہے جس کے ذریعے نفرت آمیز مواد کو روکنا ہے۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے کہا ہے کہ حکومتوں کو سماجی میڈیا کے پلیٹ فارمز کو منظم کرنے کے اقدامات کرنے کی ضرورت ہے جس کے ذریعے نفرت آمیز مواد کو روکنا ہے۔ ٹروڈو نے واضح کیا کہ فیس بک اور گوگل جیسے بڑے ٹیکنالوجی اداروں کے گرد عالمی سطح پر اقدامات کرنے کی ضرورت ہے جبکہ حکومتی اقدامات اس سلسلے میں آخری حربہ ہیں۔ انہوں نے اس معاملے کو اوپن گورنمنٹ پارٹنرشپ سمٹ کے دوران اٹھایا جہاں حکومت اور سول سوسائٹی کے 100 سے زائد نمائندگان شریک تھے جن کا مقصد دنیا بھر میں شفاف حکومتوں کے قیام کو فروغ دینا تھا۔ 3 روزہ سمٹ کا انعقاد کینیڈین حکومت کی جانب سے کیا گیا تھا جس میں بدعنوانی اور انتہا پسندی کو فروغ دینے کے لیے انٹرنیٹ کا استعمال کرنے کے طریقوں پر غور اور ان کی روک تھام کرنا ہے جو کہ جمہوری اداروں اور انتخابی نتائج کو متاثر کرتے ہیں۔ ٹروڈو کا کہنا تھا کہ اس سلسلے میں صرف حکومتی اقدامات ناکافی ہیں جبکہ ٹیک کمپنیز اور صارفین کا تعاون بھی درکار ہوگا۔ جنگلات میں لگی آگ تیزی سے شمالی البرٹا میں پھیل رہی ہے اور لوگوں کی نقل مکانی کا عمل بھی جاری ہے جبکہ صوبائی حکومت کی جانب سے پبلک ایمرجنسی اور ہنگامی صورتحال کا بھی اعلان کیا گیا ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ جنگلات میں لگی آگ تیزی سے شمالی البرٹا میں پھیل رہی ہے اور لوگوں کی نقل مکانی کا عمل بھی جاری ہے جبکہ صوبائی حکومت کی جانب سے پبلک ایمرجنسی اور ہنگامی صورتحال کا اعلان بھی کیا گیا ہے۔ ایمرجنسی کا اعلان البرٹا کی زراعت اور جنگلات کے وزیر کی جانب سے کیا گیا جبکہ ہنگامی صورتحال کا اعلان میونسپل افیئرز کے وزیر کی جانب سے کیا گیا۔ آرڈر کا نفاذ ہنگامی منصوبہ بندی اور ٹرانسپیرنسی ایکٹ کے سیکشن 7 کے تحت کیا گیا جس میں بتایا گیا ہے کہ حکومت کو غیر جنگلات میں لگی آگ کے سبب غیر معمولی نقصان کا سامنا ہے۔ ایئر کینیڈا کی جانب سے کہا گیا ہے کہ وہ پر امید ہے کہ معاملات معمول کے مطابق آ گئے ہیں جبکہ ملک بھر میں منگل کے روز نظام میں خرابی کے سبب ملک بھر میں فلائٹ آپریشن بری طرح متاثر ہوا تھا۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ ایئر کینیڈا کی جانب سے کہا گیا ہے کہ وہ پر امید ہے کہ معاملات معمول کے مطابق آ گئے ہیں جبکہ ملک بھر میں منگل کے روز نظام میں خرابی کے سبب ملک بھر میں فلائٹ آپریشن بری طرح متاثر ہوا تھا۔ تاہم ایئر لائن کے ایک ترجمان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ مسافر روانگی سے قبل ایک بار اپنا فلائٹ اسٹیٹس ضرور چیک کر لیں۔ پیٹر فٹز پیٹرک کا کہنا تھا کہ ٹیکنیکل خاری جس کی وجہ سے ایئرپورٹ سسٹمز کا نظام متاثر ہوا جس میں چیک انز، کال سینٹر اور دیگر شامل ہیں، اب یہ سارا نظام معمول کے مطابق کام کر رہا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ بدھ کے روز چند فلائٹ معطل ہوئی تھیں جس کی وجہ جہازوں کے فلائٹ کینسل ہونے کے بعد آؤٹ آف پوزیشن ہونا تھا۔ تاہم کمپنی فل شیڈول کے مطابق کام کرنے کا منصوبہ بنا رہی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ 5 اضافی فلائٹ شیڈول کی گئی ہیں جبکہ مزید کا بندوبست کیا جا رہا ہے جس کا مطلب نارمل سے بڑے ایئر کرافٹ کو اسائن کرنا ہے تاکہ متاثرہ مسافروں کو سہولت فراہم کی جا سکے۔ ایک اہم ڈیل کے تقریباً 8 ماہ کے بعد ایک اہم پیش رفت ہوئی ہے۔ کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو کی سربراہی میں نافٹا ڈیل پر عمل درآمد کے لیے قانون سازی کی گئی۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ ایک اہم ڈیل کے تقریباً 8 ماہ کے بعد ایک اہم پیش رفت ہوئی ہے۔ کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو کی سربراہی میں نافٹا ڈیل پر عمل درآمد کے لیے قانون سازی کی گئی اب جبکہ بل متعارف کرایا جا چکا ہے اور محدود وقت میں سہ فریقی تجارت کا آغاز کینیڈین پارلیمنٹ سے ہو رہا ہے۔ بل C-100 یا کینیڈا امریکہ ایگریمنٹ امپلیمنٹیشن ایکٹ کے حوالے سے ہاؤس آف کامنز میں ایک اجلاس ہوا۔ اجلاس کے بعد ٹروڈو کا کہنا تھا کہ 150 صفحات پر مشتمل بل جس میں قانونی ترامیم کی گئی ہیں اس کی روشنی میں اب نئے تجارتی قوانین کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ نافٹا میں تبدیلیاں آسان نہ تھیں جبکہ اس دوران ہمارے پارٹنرز اور ہمارے درمیان شدید حد تک تناؤ بھی پیدا ہوا۔ ٹروڈو کی جانب سے ان کے ہاؤس آف کامنز میں ساتھیوں سے بل کی حمایت کا مطالبہ بھی کیا گیا۔ ماسکو میں افغان سیاستدانوں سے ملاقات میں طالبان نے غیر ملکی افواج کے موجود ہونے تک جنگ بندی کا مطالبہ ماننے سے انکار کر دیا ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ ماسکو میں افغان سیاستدانوں سے ملاقات میں طالبان نے غیر ملکی افواج کے موجود ہونے تک جنگ بندی کا مطالبہ ماننے سے انکار کر دیا ہے۔ افغان میڈیا کے مطابق ماسکو میں دوسرے روز افغان سیاستدانوں اور طالبان کا بند کمرے میں اجلاس ہوا۔ افغان رہنماؤں کی جانب سے جنگ بندی کا مطالبہ مسترد کرنے پر ترجمان طالبان وفد سہیل شاہین کا کہنا تھا کہ افغانستان پر قابض غیر ملکی افواج کے ہوتے ہوئے جنگ بندی نہیں ہو سکتی۔ طالبان رہنما شیر محمد ستنگزی کا کہنا تھا کہ امریکہ سے مذاکرات کے اگلے دور میں غیر ملکی افواج کے انخلا پر معاہدہ ممکن ہے۔ امریکہ طالبان
طالبان مذاکرات کا 7واں دور دوحہ قطر میں اگلے ماہ متوقع ہے۔ ماسکو میں طالبان افغان رہنماؤں کا اجلاس روس افغان سفارتی تعلقات کی 100 سالہ تقریب کے موقع پر ہوا۔ واضح رہے کہ افغان سیاستدانوں کے گروپ کی قیادت سابق افغان صدر حامد کرزئی کر رہے ہیں، جبکہ 14 رکنی طالبان ٹیم کی قیادت اس گروپ کے شریک بانی عبدالغنی برادر نے کی۔ اس ملاقات کے دوران افغانستان میں بحالی امن پر غور کیا گیا، تاہم یہ ملاقات پس منظر میں کی گئی۔ ایران نے امریکی مشیر قومی سلامتی جان بولٹن کے اس دعوے کو سختی سے مسترد کر دیا، جس میں انہوں نے اماراتی بندرگاہ کے قریب بحری جہازوں پر حملے کا الزام ایران پر عائد کیا گیا تھا۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ ایران نے امریکی مشیر قومی سلامتی جان بولٹن کے اس دعوے کو سختی سے مسترد کر دیا، جس میں انہوں نے اماراتی بندرگاہ کے قریب بحری جہازوں پر حملے کا الزام ایران پر عائد کیا تھا۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان سید عباس موسوی نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا، جہازوں کو ایرانی بارودی سرنگوں کی مدد سے نشانہ بنانے کا جان بولٹن کا دعویٰ من گھڑت اور مضحکہ خیز ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ یہ دعویٰ ایران مخالف بی ٹیم کے منفی خیالات اور جارحانہ پالیسی کی ترجمانی کرتا ہے۔ بی ٹیم نے طویل مدت سے ایران مخالف رویہ اپنائے رکھا ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں۔ انہوں نے کہا کہ خطے میں افراتفری پھیلانے کے لیے دشمنوں کی سازشوں کو ہرگز کامیاب نہیں ہونے دیا جائے گا۔ امریکی مشیر قومی سلامتی جان بولٹن نے امارات پہنچنے پر فجیرہ حادثے میں ایران کا ملوث ہونے کا الزام عائد کیا تھا۔ اب تک کے لیے فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TNN TV۔